بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی کی مہلت دی اور ہمیں ایک خوبصورت دن سے نوازا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اچھی بات کہیں اور اچھی بات سنیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ حوریں کب اور کیسے پیدا ہوئیں۔ سائنس کی ترقی اور بڑھتے ہوئے وسائل نے ہمارے معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں سائنسی آلات نے سہولیات پیدا کی ہیں، وہیں مرد اور خواتین کے لیے گمراہی کا سامان بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی مفکرین اور محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت کی نعمتوں اور حوروں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لے تو انسان ضرور گناہوں سے دور ہو کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان کو جنت کی حوروں کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کے مزوں میں اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا۔ علامہ ابن قیم حور کے حسن و جمال کے تذکرے میں اس طرح کہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جنتی کی ہم عمر ہوں گی۔ ان کے رخسار گلاب اور سیب کی طرح پیارے ہوں گے، اونس کے دانت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے، ان کی کمریں باریک ہوں گی، ان کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے، سورج ان کے چہرے کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جنت کی حوریں مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں میں چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی حور کو دیکھے گا تو اس کو حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے تو زمین اور آسمان خوشبو سے بھر جائیں گے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گی۔ دنیا اور آسمان میں ساری چیز حور کے نور سے چمک اٹھے گی۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا پر ایمان لے آئے گی۔ اس نے جو سر پہ دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہت بہتر ہوگا۔ حوریں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کریں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کا حسن بھی بڑھتا جائے گا، وہ جنتی مرد کی محبت میں اضافہ کرتی جائے گی۔ جنتی روح حیض، ولادت اور نفاس سے پاک ہوگی۔ جنتی حور پیشاب، پخانہ اور جسمانی میل کچیل سے بھی پاک ہوگی۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور حسین و جمیل ہی نظر آئے گی۔ یہ نہ تو بوڑھی ہوگی نہ اس کا لباس پرانا ہوگا۔ مرد کو جنت میں جو بیوی حور ملے گی وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ ان کا دھیان ہر وقت اپنے خاوند کی طرف ہوگا۔ وہ اپنے خاوند کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گی۔ وہ آدمی بھی اپنی بیوی حور کے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھے گا، کیونکہ حور اپنے مرد کو کوئی ایسا موقع ہی نہ دے گی۔ وہ ہر وقت اپنے پیار میں مرد کو جکڑ لے گی۔ حور اپنے خاوند کو ہر طرح کی سہولت میسر کرے گی۔ جنت کی حور کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوئی ہوں گی۔ جب ان کو پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیوی ہوگی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حور کی تخلیق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا نے بھی نہیں جنا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ حور عین کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنتی حوروں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ حوروں کا نیچے والا حصہ مشک یعنی کستوری سے پیدا کیا گیا، ان کا درمیانی حصہ عنبر سے بنایا گیا، ان کا اوپر والا حصہ کافور سے بنایا گیا،
ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عین کو کس طرح سے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عنبر اور زعفران سے پیدا فرمایا، پھر اس کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پستانوں کو سفید رنگ کی کستوری سے پیدا فرمایا ہے، پھر باقی بدن کی تعمیر کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں اور گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا ہے، ان کی گردن سے سر سفید کافور سے پیدا کیے ہیں، اس کے اوپر حول لیلہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی، جب وہ سامنے آئیں گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی، جب وہ قریب آئیں گی تو ان کا جسم ان کے کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ حور عین کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حور عین کہیں گی کہ یہ انعام ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ حضرت ابن حواری رحمۃ اللہ علیہ حور عین کو حسن و جمال خدا کی قدرت سے پیدا کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے تو ان پر خیمہ نصب کیے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں کھل جائے گا، اس سے ایک حور نکلے گی، اگر وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کو سلام پیش کرے گا، جبکہ سیب سے تو حور نکلنے کی وجہ سے اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ ایک بندے نے دریافت کیا، کیا بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی، اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی؟ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں کی جاتی۔ خدا جو کہتا ہے اور جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت اکمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی حورین تعداد میں تم سے بھی زیادہ ہوں گی، وہ خامتوں کے لیے دعا کرتی ہوں گی کہ اے اللہ میری اس خاوند کے دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا رحمان یا رحیم اس کو ہم تک پہنچا دے۔ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت میں حور ہوتی ہے وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ تم کو قتل کرے، اس خاوند کو دکھ مت پہنچاؤ، یہ میرا مرد تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے مہمان ہے، وہ وقت بہت ہی نزدیک ہے کہ یہ میرا مرد آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ جنت میں سب سے ادنا ہوگا اس کے بھی 80,000 جنت میں نوکر ہوں گے، اس کی 72 بیویاں ہوں گی، ہر ایک جنتی کے لیے یاقوت کا ایک کنبہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی جاویہ سے سناوا تک ہوگی۔ جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی مستقل ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے اپنے آپ پر ہے کہ وہ اچھے کام کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے یا پھر اس دنیا میں برے اعمال کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوارے اور دنیا میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب کی آخرت سنور جائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز کرے۔ آمین ثم آمین۔